شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. برادران اسلام و خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے آگے سورہ بقرہ کی 148ویں آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک دین اور مذہب کے ماننے والے نے اپنا ایک قبلہ بنا رکھا ہے، ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو بعض کمزور ایمان والوں نے اور بعض منافقین نے اعتراضات شروع کیے۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر بیت المقدس کی طرف نماز جو ہماری ہوئی وہ اللہ کے نزدیک قبول ہوئی، ہم نے جو نماز پڑھی وہ اللہ کے نزدیک قبول ہوئی، تو پھر قبلہ بدلنے کا کیا معنی، کیا مطلب، کیا ضرورت تھی؟ بعضوں نے کہا کہ اگر ہماری نماز وہ ادھر قبلے کی طرف جو ہوئی بیت المقدس کی طرف اگر نہیں ہوئی تو جو وفات پا گئے ہیں ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک نے اپنا اپنا قبلہ بنا رکھا ہے۔ اصل یہ نہیں ہے کہ تم کس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہو، اصل مقصد یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین تمہیں کسی کام کا حکم دیتا ہے تم کو چاہیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فوراً مان لو، تسلیم کر لو۔ کیوں، کس لیے، چوں چرا، کیا سبب، کیا وجہ، یہ چوں چرا نہیں کرنا چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیکیاں کمانے میں، نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کمپٹیشن ہونا چاہیے نیکیاں کمانے میں۔ حضرات، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، خصوصاً مکی صورتوں میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو اسلامی معاشرے کی صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی وہ تربیت ایسی تھی کہ توحید کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایسی تربیت فرمائی کہ مسلمان جب کبھی انہیں موقع ملے کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرنے کا، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے مسابقہ کرتے ہوئے جب اور جیسے ہی موقع ملے ان کو نیکی کر لینا چاہیے۔ دیکھیے، جب ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث سے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للجنت 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ صدقے کا دروازہ ہے، جہاد کا دروازہ ہے، زکوٰۃ کا دروازہ ہے، نماز کا دروازہ ہے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بیان فرما رہے تھے، درمیان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے 8 دروازوں میں سے اگر کوئی داخل ہوتا ہے تو ایک ہی دروازے سے داخل ہوگا؟ کوئی بھی جنت میں جائے گا، داخل ہوگا تو ایک ہی دروازے سے داخل ہوگا؟ کیا اس امت کا ایسا کوئی خوش نصیب بھی ہے، سعادت مند بھی ہے، جس کو اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت دے؟ کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے باب الصدقہ، باب الزکوٰۃ، باب الجہاد، باب الریان، ان دروازوں پر کھڑے ہوئے فرشتے کسی اللہ کے بندے سے یہ کہے کہ آپ اس دروازے سے آئیے، اہلاً خوش آمدید، آپ اس دروازے سے آ کر کے اس دروازے کو اعزاز بخشیے، آپ اس دروازے سے آ کر اس دروازے کو عزت بخشیے؟ کیا 8 دروازوں پہ رہنے والے فرشتے کسی کو دعوت دیں گے، بلائیں گے، استقبال کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ وہ اللہ کا بندہ اس دروازے سے داخل ہو جس دروازے پر وہ فرشتہ کھڑا ہوا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، کہا ابو بکر مجھے امید ہے کہ تمہارا شمار، تم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو، میری امت کے ان افراد میں سے ہو جنہیں اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ اور فرشتے اس سے کہیں گے کہ تم ہمارے دروازے سے آئیے، کہ آپ ہمارے دروازے سے آئیے۔ میرے بھائیو، یہ اعزاز، یہ مقام اور یہ مرتبہ، یہ درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ملا، اس کے اسباب، اس کے وجوہات کیا تھے؟ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا، صحابہ کرام میں نیکیوں کا ذوق و شوق، جذبہ پیدا کرنے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے سوالات بھی فرمایا کرتے تھے، کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون ہے آج جس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے کھانا کھلایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے شرکت کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ تو میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے یہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سوالات کیوں فرمائے؟ اس لیے کہ امت کے افراد کی تربیت ایسی ہو کہ جب اور جس وقت کبھی بھی موقع ملے نیکی کرنے کا، ان کو چاہیے کہ فوراً نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، کمپٹیشن ہونا چاہیے نیکی کرنے کے معاملے میں۔ میرے بھائیوں، عیادت کے سلسلے میں، بیمار پرسی کے سلسلے میں، مزاج پرسی کے سلسلے میں اس حدیث کو یاد کیجئے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان صبح کے وقت میں کسی مریض کی عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے، صبح کے وقت جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں رحمت کی، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، 70,000 فرشتے۔ اور اگر کوئی شام میں جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم میں سے ہر کوئی جب ملاقات کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ صرف زبانی دعا سامنے تھوڑی دیر کے لیے کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں کہا تو وہ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کتنا بڑا کار خیر ہے، کتنا بڑا نیکی کا کام ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے، 70,000 فرشتے، صبح میں جاتا ہے تو شام میں جاتا، صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی اطلاع ملی کہ ہمارے داونگرے کے جو احباب عمرے پر تشریف لے گئے ہیں ان میں سے بہت سے حضرات بیمار ہیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ
انہیں صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین انہیں صحیح سلامتی کے ساتھ اپنے گھر، اپنے وطن واپس لے آئے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو یاد کیجئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ایک انسان سے سوال کریں گے کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بیمار تھا، تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ وہ کہے گا کہ اللہ، تو بیمار ہو سکتا ہے، ساری کائنات کو شفا دینے والا تو بیمار ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ مریض تھا، اگر تم اس کی عیادت کے لیے گئے ہوتے تو وہاں تم میری مغفرت کو پاتے، میری قربت کو پاتے، میری رضا کو پاتے اور میری نزدیکی کو پاتے۔ میرے بھائیوں، ہمارے رشتہ داروں میں سے کتنے احباب ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، مزاج پرسی، عیادت آج تقریباً مسلمانوں سے اڑتا جا رہا ہے۔ ہمارے اسلاف وہ تھے، میرے بھائیوں، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اسلام دشمن ایک شخص جس نے، جو مسلمان تھا، مسلمان ہونے کے بعد وہ پھر کافر ہو گیا اور اسلام کے خلاف اس نے بہت ہنگامہ کیا، آج سے 100 سال پہلے۔ میرے بھائیوں، جب وہ بیمار ہوا تو ان کی ملاقات کے لیے گئے، سرحانے، ان کی ملاقات کرنے کے بعد سرحانے، اس زمانے میں 1933 میں ان کے سرحانے کے نیچے 500 روپے رکھ دیے اور ان کے حق میں دعا کی۔ میرے بھائیوں، جب آدمی بیمار ہوتا ہے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تو اس کی صحت و عافیت کے لیے دعا بھی کرتے ہوئے اس کو دین کی طرف دعوت دیتے۔ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا مائل حق قبول کرنے کے لیے، نصیحت قبول کرنے کے لیے آمدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کی مزاج پرسی کے لیے گئے، ایک یہودی کی عیادت کے لیے گئے، اور جب اس کی عیادت فرمائی تو آپ نے اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ اس نے اپنی والد کی طرف دیکھا، والد نے اجازت دے دی تو اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہوئے آپ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے ایک اپنے بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے 500 روپے رکھتے ہوئے اسلام کی دعوت دی، ان کو اسلام کی دعوت دی، اور چند مہینوں کے بعد وہ شخص پھر مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے عزیزوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے جو بھی بیمار ہیں ان کی عیادت کے لیے جائیں، ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے، اور یہ سمجھ کر کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، رشتہ داروں کا دوسرے رشتہ داروں پر یہ حق ہے، سمجھ کر جائیں، اور اللہ رب العالمین نے کسی کو طاقت دی ہے تو اس کی خدمت بھی کر کے آئیں۔ ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں، ہم میں سے کون ایسا اللہ کا بندہ ہے جس نے اپنی کسی غریب مسلمان بھائی، اپنے غریب کسی رشتہ دار اور عزیز کی عیادت مزاج پرسی کی ہو اور اس کے بعد ان کے سرحانے بغیر کسی اطلاع کے چپکے سے ان کی مالی مدد کی ہو، نکل کر آ گئے ہوں؟ میرے بھائیو، یہ وہ نیکیاں ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے کام آنے والی ہیں۔ میرے بھائیو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ کرام آئے۔ دیکھیے، باتیں چھوٹی چھوٹی معلوم ہو سکتی ہیں، بات مختصر سی معلوم ہو سکتی ہے، ہلکی معلوم ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ کی نظر اس آیت کریمہ پر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی بھی کل قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں شامل کی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی نیکی کے بدلے میں اس کی مغفرت فرما دے، اس کی بخشش فرما دے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں صحیح بخاری کی وہ حدیث کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زانیہ، ایک بد اخلاق بد کردار عورت، ایک بد کردار خاتون، وہ سفر پہ نکلی، راستے میں اس کو پیاس لگی تو اس نے اپنے موزے سے پانی پی لیا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ وہاں ایک کتا پیاسا گیلی مٹی چاٹ رہا ہے اور اپنی پیاس بجھا رہا ہے۔ اس عورت کو اس پیاسے کتے پر ترس آیا اور اس عورت نے اس کے پاس
لوٹا نہیں تھا، اس کے پاس بالٹی نہیں تھی، اس نے اپنا دوپٹہ یا اپنے موزوں کے ذریعے سے پانی اس کنویں سے نکال کر اس پیاسے کتے کے پیاس کو بجھایا۔ فرماتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشکر اللہ وغفر لہ، اللہ رب العالمین نے اس کی اس نیکی کی قدردانی فرمائی، اس کی اس نیکی کو اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا، پسند فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کی بخشش فرما دی۔ کون سا بڑا کام تھا میرے بھائیوں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند غریب صحابہ آئے، مسکین صحابہ آئے، مفلوق الحال صحابہ کرام آئے۔ انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ذہب اہل الدثور من المؤمنین بالدرجات العلی والنعیم المقیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار ہمارے برابر نماز پڑھتے ہیں، یہ مالدار صحابہ ہمارے برابر روزہ رکھتے ہیں، یہ مالدار صحابہ ہمارے برابر جہاد کرتے ہیں، جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ ساری نیکیاں ہمارے مالدار صحابہ بھی کرتے ہیں، لیکن مالی ایثار، مالی قربانی، سخاوت کے ذریعے سے مالی قربانیوں کے ذریعے سے انہوں نے کیا کیا؟ ذہب اہل الدثور من المؤمنین بالدرجات العلی والنعیم المقیم، جنت کے اونچے اونچے درجوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، جنت کے اونچے اونچے درجے انہوں نے حاصل کر لیے مالی ایثار و قربانی کی وجہ سے۔ اب ہمارا کیا حال ہوگا؟ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ اگر تم وہ عمل کر لو تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں بھی ان مالدار صحابہ کرام کے برابر جنت کے اونچے درجے تمہیں بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام میں جنت کو پانے، جنت کو حاصل کرنے، جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کرنے کے لیے کتنا شوق تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ صحابہ کرام اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، جنت ان کے لیے تو تھی ہی، اس کے باوجود صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ جنت کے اونچے درجے ان کو حاصل ہوں۔ ہماری طرح نہیں کیسے بھی جگہ مل جائے تو کافی ہے، نہیں، جگہ ذریع مل جائے تو کافی ہے، نہیں، بلکہ جنت کے اونچے درجے مالداروں کے برابر حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق اور تڑپ، دلی آرزو و تمنا ان صحابہ کرام میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایسا کرو، فرض نماز کے بعد بیٹھو اطمینان سے، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یا نہیں تو 34ویں مرتبہ اللہ اکبر 33 اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لو۔ صحابہ خوش ہو گئے، نماز ہو گئی، سارے صحابہ کرام بیٹھ گئے، جو غریب صحابہ تھے ذکر کرنے لگے، تسبیح پڑھنے لگے۔ میرے بھائیوں، مالدار صحابہ نے دیکھا کیا بات ہے، خلاف معمول آج یہ صحابہ کرام بیٹھ گئے ہیں، تو چپکے سے آ کر کے مالدار صحابہ نے غریب صحابہ سے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو، خلاف معمول کیا ذکر کر رہے ہو، کون سی تسبیح پڑھ رہے ہو؟ اب لیجئے مصیبت آ گئی، کہیں تو مصیبت، نہ کہیں تو پریشانی، کہیں تو مالدار صحابہ ہمارے برابر بیٹھ جائیں گے اور جنت کے اونچے درجے حاصل کر لیں گے، نہ کہیں تو علم چھپانے کا جو عذاب ہے، جو گناہ ہے وہ آئے گا۔ تو انہوں نے کہہ دیا، میرے بھائیوں قربان جائیں، انہوں نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے۔ مالدار صحابہ بھی بیٹھ گئے، مالدار صحابہ بھی بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، سفر میں بڑے عجیب مشاہدات، تجربات ہوتے ہیں۔ ایک جگہ میں گیا، ایک مالدار سے میں نے ملاقات کی، میں نے کہا کہ دیکھیے فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے، آپ اس کے لیے کچھ مالی مدد کیجئے، کچھ حصہ لیجئے۔ تو مالدار نے کہا، واللہ مالدار نے کہا ہم نے بہت نیکیاں کر لی ہیں، ہم نے بڑی بڑی نیکیاں کر لی ہیں، وہ میرا بھائی ہے نا، اس نے کچھ نہیں کہ اس کے پاس جائیے۔ یہ کیا ہے؟ یہاں صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہیں، صحابہ کرام ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ مالدار صحابہ کرام بیٹھ گئے غریب صحابہ کے برابر بھی، انہوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دیا۔ ہے ہمارے بھائیوں کے پاس آج وقت،
کیا بتائیں میرے بھائیوں، بہت سے ہمارے بھائیوں کو میں نے دیکھا مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اقامت ہوتی رہتی ہے، صف میں کھڑے ہوئے ہیں، ذرا سا وہ ہمارے ساتھ جو لگا ہوا ہے وہ موبائل ذرا سا گر کیا تو فوراً چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ آئے کیوں ہیں اللہ کے دربار میں؟ اللہ کے دربار میں آئے کیوں ہیں؟ یہ گستاخی کسی ڈی سی، کسی ایم پی، کسی منسٹر کے سامنے سے ہو سکتی ہے؟ ایسی گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں آنے کے بعد ادھر اقامت ہو رہی ہے، تکبیر کہنے کو ہے، تکبیر بھی ہو چکی ہے، بات گفتگو کر کے اندر آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کا گلا دبا نہیں سکتے، اس کو گلا گھونٹ نہیں سکتے، اس کو بد نہیں کر سکتے اس کو۔ ایک خطبہ جمعہ میں نے کہا کہ میرے بھائیوں، میں نے دیکھا بعض حضرات کو کہ آئے ہیں، مسجد میں آئے ہوئے ہیں، ہم یہاں کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، سب نظر آتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے سارا منظر ہوتا ہے، بعض لوگ خطبہ ہوتا رہتا ہے، بات گفتگو کرتے کرتے ثانی خطبے میں آ کے شریک ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کو بند کیجئے۔ کیا بتاؤں میرے بھائیوں، اللہ رحم فرمائے، توفیق دے ہمارے بھائیوں کو۔ خطبہ جمعہ میں اسی خطبے میں نے کہا، 10 منٹ کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک صاحب دوران خطبہ بات کر رہے ہیں موبائل سے، دوران خطبہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، دوران خطبہ بات کر رہے ہیں، پھر دبا کے رکھ رہے ہیں۔ کیا تماشا ہے اللہ کے گھر میں آ کر کے۔ نماز کے بعد بیٹھیے، ذکر کیجئے، نیکیاں کمانے میں آگے بڑھیے، نیکیاں کمانے میں کمپٹیشن کیجئے۔ جس طرح صحابہ کرام نے نیکیاں کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اس طرح کی کمپٹیشن ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہمارا کمپٹیشن کس میں ہے؟ فلاں نے گاڑی لی ہے، اب وہ گاڑی لے کے گھوم پھر رہا ہے اپنے ساتھیوں میں، ہماری ناک نیچی ہو رہی ہے، اس سے اچھی گاڑی لینا ہے، کمپٹیشن۔ فلاں نے نکاح کیا، کیا دعوت تھی اس کی، لوگوں نے بڑی تعریف کی، اس سے اچھی دعوت ہونی چاہیے۔ ولیمہ کی دعوت میں کمپٹیشن، افطار کی دعوت میں کمپٹیشن، سوٹ بوٹ پہننے میں کمپٹیشن، کار بنگلہ لینے میں کمپٹیشن۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، صحابہ کرام وہ تھے جب انہیں نیکی کا موقع ملتا تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر کے نیکی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکی کمانے میں آگے بڑھو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ لوگو، جنت حاصل کرنے کے لیے دوڑو، آگے بڑھو۔ وہ جنت، اللہ اکبر، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اللہ اکبر، سب سے آخر میں جنت میں جو جائے گا، وہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ان بہت سے بندوں کو جنہوں نے دنیا میں بہت سے گناہ کیے تھے، ان کو سزا دے کر کے اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرمائے گا۔ سزا جو ہوگی، جہنم میں داخلے کے بعد وہ سیاہ کوئلہ بن جائیں گے، نہر حیات میں ان کو غسل دیا جائے گا، پھر وہ تر و تازہ ہو جائیں گے۔ سب سے آخری میں جو شخص جنت میں جائے گا، اس کو نہر حیات سے نکال کر کے جنت کے قریب پہنچایا جائے گا۔ وہ دیکھے گا کہ ایک سایہ دار درخت ہے، وہاں سایہ دار درخت ہے۔ اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ، کیا میں ہی بد نصیب تیرا بندہ ہوں کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکا؟ ادھر جہنم کی لو، جہنم کی گرمی مجھے پہنچ رہی ہے، تیری مہربانی ہوگی، تیری رحمت ہوگی کہ مجھے اس درخت کے سائے میں جگہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس سے کہیں گے اگر میں تجھ کو اس درخت کے سائے میں پہنچا دوں تو کوئی دوسرا سوال نہیں ہوگا؟ کہا نہیں، اللہ نہیں ہوگا، بس وہاں پہنچا دیے۔ اب جب جا کر کے وہاں پہنچے گا درخت کے سائے میں، وہ دیکھے گا کہ جنت کی زرق و برق، اس کی رونق، اس کی روشنی، اس کا نور، اس کی راحتیں، اس کی آلائشیں، اس کی زیب و زینت، اس کی نعمتیں، تو اللہ رب العالمین سے وہ کہے گا کہ اللہ، مجھے جنت میں داخلہ تو نہ صحیح، وہ جنت کے سائے میں، جنت کے قریب تھوڑی سی جگہ دے دے تاکہ میں وہاں پہنچ جاؤں، اس کی دیوار کے سائے میں رہنے لگوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دوسرا سوال نہیں کرے گا؟ کہا کہ نہیں، دوسرا سوال نہیں ہوگا۔
تو اللہ رب العالمین اس کے قریب پہنچا دیں گے۔ اب جب وہ دیکھے گا جنت کو اپنی دونوں آنکھوں سے تو پھر اللہ سے کہے گا کہ اللہ کیا میں اتنا بد نصیب ہوں کہ جنت میں داخلہ نہ ملے؟ اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ جاؤ، جنت تمہارے لیے اتنی بڑی ہے جیسے زمین اور آسمان کی وسعت ہے۔ وہ کہے گا کہ اللہ تم اس سے مذاق نہ فرما، کہے گا کہ نہیں مذاق نہیں، جاؤ اندر۔ میرے بھائیوں، جب فرشتے اس کو لے کر اندر داخل ہوں گے، ایک ایسا محل وہ دیکھے گا سفید موتیوں والا، دیکھتے ہی وہ سجدے میں گر جائے گا۔ کیوں بھائی، کیوں سجدے میں گر گئے؟ کہا ہو نہ ہو یہ جنت میرے رب کی، میرے مالک کی جنت ہے، یہ محل میرے مالک کا، میرے رب کا ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ نہیں، وہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پوری موتی، کھوکھلی موتی میں تیرے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا السماوات والارض۔ نیکیاں کمانے میں ہم کو آگے بڑھنا چاہیے جب موقع ملے۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے ربیعہ بن کعب مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خادم نہیں تھے بلکہ خدمت کے لیے اپنے آپ انہوں نے وقف کر لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے رات میں اور اٹھتے تہجد کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے وہ مسجد میں تیار رہتے۔ ربیعہ بن کعب مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے، دروازہ کھلا، پانی لے کے تیار اللہ کے نبی کو دے دیا، آپ ضرورت سے فارغ ہو کر آئے، وضو کرا دیا، یہ زندگی کا معمول تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کعب سلطوطا، اے کعب مانگو، جو مانگیں، جو سوال کریں، جو پوچھیں تمہیں دے دیا جائے گا، تمہاری آرزو، تمہاری طلب، تمہاری مانگ پوری کی جائے گی۔ کیا سوال کیا انہوں نے، کیا پوچھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کتنا بہترین گولڈن چانس تھا، کتنا سنہری موقع تھا۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایک ہی آرزو ہے، اللہ کے نبی ایک ہی خواہش ہے، دلی تمنا اور تڑپ ایک ہی ہے کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، جنت میں آپ سے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ ان سے کہا یا کعب سلطوطا، مانگو جی مانگو، موقع ہے مانگو، کیا چاہتے ہو؟ پھر وہی کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ میں جنت میں آپ کی نزدیکی صحبت قربت چاہتا ہوں۔ میرے اسلامی بھائیو، 2 مرتبہ 3 مرتبہ انہوں نے یہی کہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے جنت سے قریب رہو، تم کو چاہیے کہ تم کثرت سے نفل نماز پڑھو، کثرت سے نفل نماز پڑھو۔ سنن کی پابندی، نوافل کی پابندی، یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسی نیکی ہے کہ جس کے سلسلے میں آج ہم لوگ بہت غفلت برت رہے۔ میرے بھائیوں، کیا بات ہے، جمعے کی نماز ختم ہوتی ہے، آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ یہ موقع ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، یہ موقع ہے ہماری اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا، انقلاب پیدا کرنے کا۔ جب ہمارے سامنے حدیث آ جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، ہم کو چاہیے کہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہیں، جب موقع ملے ہم فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے قریب رہو جنت میں، تم کو چاہیے کہ تم کثرت سے نفل نماز ادا کرو، نفل نماز پڑھو، کثرت سے سجدے کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت عمر سے بھی کہا، صبح کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا عمر، میں نے جنت میں تمہاری حور کو دیکھی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جنت کی سیر کروائی، مجھے بتایا گیا کہ عمر یہ تمہاری جنت ہے، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک حور وضو کر رہی ہے، مجھے بتایا گیا کہ یہ تمہاری حور ہے۔ جیسے ہی مجھے اطلاع ملی کہ تمہاری حور ہے تو میں نے اپنی نظر پھیر لی، تمہاری غیرت مجھے یاد آئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی رونے لگے، کیا میں آپ سے غیرت کر سکتا ہوں؟ پھر کہا بلال سے کہ بلال تمہاری کون سی ایسی نیکی ہے
جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے میرے آگے آگے تم ہی میرے استقبال کے لیے منتخب کیا ہے، میں نے مجھ سے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری کون سی نیکی قبول فرمائی، البتہ مجھے اتنا معلوم ہے جب کبھی میں بے وضو ہو جاتا ہوں، جب کبھی میں وضو کر لیتا ہوں تو وضو کے ساتھ میں 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں، تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کثرت سجود، کثرت نوافل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے استقبال کے لیے تمہیں منتخب فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، خطبہ مختصر ہوتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی، اس تربیت میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے، خیر خواہی کرنے، ان کے بھلا چاہنے کا اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین کیا ہے، دین کا مطلب کیا ہے، دین کا معنی کیا ہے، دین کا مفہوم کیا ہے، سمجھنا چاہتے ہو سمجھ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدین النصیحہ، دین ہمدردی خیر خواہی کا نام ہے۔ کس کے ساتھ ہمدردی؟ بزرگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، مسلمانوں کی امام کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ بعض حضرات اللہ کے حقوق ادا کرنے میں بہت ماشاءاللہ پابند ہیں، چاق و چوبند ہیں، اللہ کی عبادت تو 5 وقتہ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، حاجی ہیں، عمرے کر رہے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق کے معاملے میں وہ کوتاہی برت رہے۔ کل قیامت کے دن یہ آپ کی نمازیں، یہ آپ کا حج، یہ آپ کی قربانیاں کچھ کام نہیں آئیں گی اگر ہم نے اور آپ نے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے۔ میرے بھائیوں، دین ہمدردی خیر خواہی کا نام ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیواؤں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا، مالی مدد کرنے والا، اور ہر طرح سے جب اس کو موقع ملے ان کی مدد کرنے والا، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا ثواب، اس کا اجر مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ آج میں اپنے ادارے کے لیے مالی تعاون حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے حدیث نہیں پیش کر رہا ہوں، اپنے دلوں سے نکال دیجئے۔ اللہ رب العالمین اگر میں یہ کام نہیں کیا تو اپنے دوسرے بندوں سے اللہ یہ کام لے گا، اگر آپ میں سے کسی میں نے مدد نہیں کی اللہ کسی اور کو اتارے گا آسمان سے مدد کرنے کے لیے، اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، دل سے نکال دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کرنے والا، اس کا ثواب، اس کا اجر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، مجاہد کے برابر ہے۔ کالخائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر، اور اس تہجد گزار کی طرح ہے جو ساری رات نماز پڑھتا ہے، تھکتا نہیں ہے، دلچسپی سے خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے، اس تہجد گزار کی طرح ہے، یا اس روزے دار کی طرح ہے جس کا روزہ ناغا نہیں جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو میں نے سنا کہتے ہوئے کہ اس وقت کوئی غریب نہیں ہے۔ آپ غریب نہیں تو نہیں ہوں گے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ مالدار ہیں؟ کیسے دنیا میں لوگ موجود ہیں اس روئے زمین پر؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے عزیزوں میں سے ہو، رشتہ داروں میں سے ہو، دوستوں میں سے ہو، ساتھیوں میں سے ہو، ہاتھ پھیلا کر آپ سے نہیں مانگتے ہیں، مسکین بن کر آپ کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں، آپ کو پریشان نہیں کرتے ہیں، ان کے چہروں سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ بے نیاز ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں اس یتیم بچے کو، کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، خون کے آنسو آتے ہیں، کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اس یتیم بچے کو جانتا ہوں جو رات کی تاریکی میں بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، اپنی والدہ کو پریشان کر رہا تھا کہ امی جان مجھے کچھ کھانا کھلائیے، میں بہت بھوکا ہوں۔
گھر میں کچھ نہیں تھا. ماں نے سوچا، بہت سمجھایا، منانے کی بہت کوشش کی، بچہ ماننے کو تیار نہیں تھا. ماں کے ذہن میں ایک ترکیب آئی. ماں نے کہا، بیٹا تمہیں پتہ ہے کہ رات کی تاریکی میں، رات کے وقت جب تم آرام کرتے ہو، ابا آتے ہیں ابا گھر آتے ہیں. اگر تمہارے رونے کی آواز سن لیں، تمہارے ابا واپس چلے جائیں گے، اس لیے تم رونا بند کر دو. ابا آئیں گے تو میں تم کو اٹھاؤں گی، تمہاری پریشانی ظاہر کروں گی، ملاقات کرواؤں گی. ابا سے کہہ دینا، ابا تمہارے لیے سارا انتظام کر دیں گے. میرے بھائیو، اللہ گواہ ہے اس بات پر. اتنا سنتے ہی وہ یتیم بچہ خاموش ہو گیا، اس کا رونا بند ہو گیا. صبح اٹھنے کے بعد وہ اپنی امی سے کہتا ہے کہ امی جان، ابا آئے تھے. امی کہتے ہیں کہ بیٹا ابا آئے تھے، رات میں ابا آئے تھے، میں نے تم کو بیدار کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن تم گہری نیند میں تھے، تم بیدار نہیں ہو سکے. ایسی بھی زندگی گزارنے والی بیوہ خواتین اور یتیم بچے موجود ہیں، ان کی خبر گیری کرنے والا کون ہے؟ آج ہمارے بھائیوں کو، آج ہماری بہنوں کو کپڑے پہننے سے زیادہ الماریوں میں جوڑنے کا بڑا شوق ہے. دیکھ کر کے ان کا جی بھرتا ہے. اور ہماری مائی بہنیں تو 150 200 کپڑے، گھر میں اتنے کپڑے موجود ہیں کہ ساری زندگی پہنے تو پھٹے نہ پائیں، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ کسی یتیم، کسی غریب، کسی مسکین جو پڑوسیوں میں سے ہیں، رشتہ داروں میں سے ہیں، اپنوں میں سے ہیں، کہ ان کے لیے کچھ عید کے موقع پر لا کر کے 2 جوڑی کپڑے، 1 جوڑی کپڑے ان کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیں، تاکہ یہی چیز ان کے آخرت میں مغفرت کا سبب بن جائے. ہے کوئی ایسے؟ زندگی میں انقلاب پیدا کیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا، دین ہمدردی خیرخواہی کا نام ہے. میرے بھائیوں، کیا بتائیں کہتے ہوئے، شاید آپ کو یقین آئے کہ نہ آئے. کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں، میں نے دیکھا ہے اس شخص کو بھی، مسجد کے امام کو لوگ سمجھتے ہیں کہ مؤذن و امام بہت خوشحال رہتے ہیں. لوگ آ کر کہتے ہیں مولانا ماشاءاللہ کتنے خوشحال ہیں. ان کی پریشانیوں کو آپ کیا جانیں. میں جانتا ہوں اس امام کو جو میت جنازے پر اڑایا جانے والا کپڑا ہوتا ہے، اس کو دھو کر پاک صاف کر کے کپڑے پہنا کرتے تھے اور قوم کی، ملت کی خدمت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا يسألون الناس الحافا يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے پیچھے پڑ کے نہیں مانگتے ہیں. نادان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت خوشحال ہیں اور بہت بے نیاز ہیں. میرے بھائیوں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے پہنچائیں. اگر ہم نے یہ نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن وہ ہم ہی ہوں. ہو سکتا ہے کہ قیامت ہم میں سے کوئی ہو جس کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے کہ میں برہنہ تھا تو نے کپڑا نہیں پہنایا، میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تو نے مجھے میری عیادت نہیں کی. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے. میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم ہے. اگر جسم کے کسی حصے کو چوٹ لگتی ہے تو اس کا درد سارے جسم کو محسوس ہوتا ہے. ایسا کبھی نہ کیجئے کہ کسی کو آپ دے کر اس کی تصویر لیں. کبھی ایسا نہ کیجئے کہ کسی کو دیں اور پھر اس کے سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ ہم نے اس پر احسان کیا، ہم نے اس پر احسان کیا. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ماہ رمضان کی عبادتوں کو ہمارے قبول فرمائے. نماز کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، مالی صدقات و خیرات کی شکل میں، سخاوت کی شکل میں، ذکر و فکر کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، روزے کی شکل میں، جو بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبول عطا فرمائے، اور کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین ہمارے میزان حسنات میں اس کو شامل فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، صالح بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائے، دل کا سکون اور سرور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو نیک بنائے، صالح بنائے. رب العالمین مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے.
اور رب العالمین ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کے قابل بنائیں۔ صلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔